رسم یا روایت کیسے جنم لیتی ہے؟ سائنسدانوں نے تجربہ کیا۔ کچھ سائنسدانوں نے 5 بندروں کو لیا اور ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اس پنجرے میں سائنسدانوں نے ایک سیڑھی رکھی اور سیڑھی کے اوپر کچھ کیلے بھی رکھ دیے۔ اب یہ یقینی بات تھی کہ جیسے ہی بندروں نے کیلے دیکھے تو وہ کیلے کی طرف بھاگے، دوڑے کہ کیلوں کو سب سے پہلے میں حاصل کر لوں۔ جب بھی کوئی بندر سیڑھی پر چڑھتا اور جیسے ہی وہ سیڑھی پر چڑھنا شروع کرتا تو جو سائنسدان تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو باقی نیچے کھڑے ہوئے بندر تھے ان پر ٹھنڈا پانی برسانا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی کوئی بندر کیلوں کی لالچ میں اوپر جانے کی کوشش کرتا تو نیچے کھڑے ہوئے بندر اس کو سیڑھی پر نہ چڑھنے دیتے، کیونکہ جیسے ہی کوئی بندر سیڑھی پہ چڑھنے کی کوشش کرتا سائنسدان نیچے والوں کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکتے اور بندر یہی سمجھتے کہ یہ سزا اسی لیے مل رہی ہے کہ کوئی کیلوں کی طرف جا رہا ہے، سیڑھی چڑھ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کیلوں کے لالچ کے باوجود کوئی بھی بندر سیڑھی پر چڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ تو اسے پتا تھا کہ جیسے ہی وہ سیڑھی کی طرف جائے گا تو اوپر سے پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ تو بندروں نے سیڑھی کو، کیلے کو ایک سائڈ پر رکھ دیا اور خود کھیلنا شروع ہو گئے۔ سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک بندر کو بدل دیا جائے اور انہوں نے ایک بندر کو بدل دیا۔ یقینی بات یہی تھی کہ آنے والے بندر نے سب سے پہلے جو کام کرنا تھا وہ یہی کرنا تھا کہ وہ کیلے کی طرف بھاگتا، تو اس نے وہی کیا۔ نئے آنے والے بندر نے جو پہلی چیز کی وہ یہی کہ فوراً سیڑھی کی طرف بھاگا تاکہ سیڑھی پر چڑھ کے وہ کیلے کھا لے۔ لیکن جیسے ہی وہ سیڑھی کی طرف بھاگا تو دوسرے بندروں نے، جو کہ 4 پہلے والے بندر یہ جانتے تھے کہ جیسے ہی یہ سیڑھی کی طرف کیلے کی طرف بھاگے گا، سیڑھی پہ چڑھے گا تو اوپر سے ٹھنڈا پانی آنا شروع ہو جائے گا، تو انہوں نے فوراً ہی اس بندر کو مارنا شروع کر دیا تاکہ یہ سیڑھی پر جانے کی وجہ سے رک جائے۔ کئی دفعہ پٹنے کے بعد اس بندر نے کئی دفعہ کوشش کی، کئی دفعہ پٹنے کے بعد نئے آنے والے بندر نے ہمیشہ کی طرح یہ سوچ لیا کہ وہ سیڑھی پر نہیں چڑھے گا۔ اسے یہ پتا تھا کہ جیسے ہی سیڑھی پر چڑھوں گا مجھے مار پڑے گی۔ وہ سیڑھی پر کیوں نہیں چڑھے گا اس کو اس بات کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ سائنسدانوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے ایک اور بندر تبدیل کیا، اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ جیسے ہی نیا بندر آیا تو اس نے آنے کے بعد کیا کیا؟ اس نے آنے کے بعد سیڑھی کی طرف بھاگا، تو جیسے ہی وہ سیڑھی کی طرف بھاگا تو پہلے والے بندروں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تبدیل ہونے والا بندر، جس کو یہ نہیں معلوم کہ کیوں مارا جا رہا ہے، وہ بھی مارنے والوں میں شامل تھا۔ اس کے بعد تیسرے بندر کو تبدیل کیا گیا، اس کا بھی یہی حشر ہوا، یہاں تک کہ سارے بندر نئے بندر سے تبدیل ہو گئے اور سب کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا۔ اب پنجرے میں صرف نئے بندر رہ گئے تھے، جس پر کبھی سائنسدان نے بارش نہیں برسائی، جس پر کبھی پانی نہیں پڑا، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ سیڑھی پہ چڑھنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا کہ جیسے ہی کوئی بندر سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ سب بندر مل کر اس کی پٹائی کرتے۔ اگر یہ ممکن ہوتا کہ بندروں سے پوچھا جائے کہ تم کیوں سیڑھی پر چڑھنے والے بندر کو مارتے ہو، یقیناً وہ جواب دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نے تو سب کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ کیا یہ جملہ آپ کو مانوس نہیں لگتا؟ کیا یہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جملہ نہیں سنتے؟ یقیناً یہ جملہ مانوس ہے۔ صرف 2 چیزیں لامحدود ہیں، ایک یہ کائنات، یہ لامحدود ہے، اور دوسرا انسانوں کی حماقتیں، یہ بھی لامحدود ہیں۔ اس بات کو ضرور دوسروں کو سمجھائیے تاکہ وہ بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم وہ کیوں کرنے لگ جاتے ہیں جو دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی لاہ عمل موجود نہیں ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں اور کسی عمل کو کرنے کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ سب ہی کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ ذرا سوچئے، کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں
ہماری رہنمائی نہیں فرمائی؟